کون ہے ایسا؟ اس کو کھولوں تو پتا تو چلنا چاہیے کون سا ایسا کام ہے جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. بتاؤں؟ اس کا نام ہے سود اور بیاج. اچھا بتاؤ لوگ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ رکشہ چلانے والا سٹا لگا رہا ہے, سٹا لگا. کتنے لوگ جوا کھیل رہے ہیں. اب تو موبائل کے ذریعے جوا کھیلا جا رہا ہے, لوڈو کے ذریعے, تاش کے ذریعے اور کرکٹ کے ذریعے. اب پتہ نہیں کائے میں اتنی چیزیں مجھے معلوم نہیں. بہرحال جوا ناجائز و حرام. مگر میں جو بتا رہا تم نے نام رکھ, تم نے سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کوئی اگر اس محلے میں مالدار ہوگا, اس کا مکان بن گیا, 1 لاکھ روپیہ دے دیا, اس سے قسطوں میں لے رہا ہے 1.5 لاکھ روپے. سود ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ ایسی بہت ساری نکل. سود اور بیاج کم سے کم مسلمانوں میں 5% یہ کام ہے. صحابہ نے ایک دن آقا سے پوچھ لیا, آقا یہ سود اور بیاج اس کا گناہ کیا ہے, اس میں کتنا عذاب ہے؟ نبی کا تھوڑا سا چہرہ سرخ ہوا. حدیث کے تیور بتاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا سود اور بیاج کا گناہ سنو, ایک نہیں ہے, ایسا سنو. نبی نے فرمایا اس کا جو گناہ, اس کے 70 ٹکڑے کرو, 70 حصے کرو. میری بہنیں بولے نہیں, 70 حصے کرو. اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, ایسے. اور اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھو. سب سے بڑا ادھر پہ, چھوٹا والا, چھوٹا والا, چھوٹا والا, اس سے چھوٹا, سب سے چھوٹا لاسٹ میں. اب نبی فرماتے کہتے سنو, سود اور بیاج کا گناہ اتنا ہے, ان ساروں میں جیسے چھوٹے والے حصے کا, چھوٹے والے ٹکڑے کا, چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ میری توبہ. پیارو, نمک سے کھا لینا ہے, روزانہ گوشت مت کھانا, دال کھا لینا, مگر حرام کا لقمہ بچوں کو مت دینا. حرام کا لقمہ. تمہاری بلڈنگ مت بنے, ایسی رہنے دینا اینٹیں, مسالہ لگے نہ لگے چلے جاؤ گے, مگر یار حرام کا لقمہ مت دینا. نمک سے کھا لینا, بھوکے رہ لینا, مگر اللہ کے واسطے حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے. مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ بولے وعدہ کر رہے ہو نا, وعدہ کر رہے ہو؟ بولے انشاءاللہ. جب چھوٹے والے گناہ, چھوٹے والے ٹکڑے کا, چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے, تو پھر بڑے والوں کو کہتا ہو یار. اچھا یہ میری بات تو نہیں ہے نا, نبی کی بات ہے. لوگ چکر پڑتے کہتے ہم ان مولانا کو نہیں مانتے, کچھ کہتے ان کو نہیں مانتے, کچھ کہتے چکر میں پڑ گئے. کچھ کہتے میں اگر بریلی والے مولانا کی سناؤں کہتے ہم ان کی نہیں مانتے, اگر دلی والوں کی سناؤں تو کہے گا ہم ان کی. لیکن میں کسی مولانا کی سناتے ہی نہیں, میں تو ڈائریکٹ نبی کی سنا رہا ہوں. اب کوئی مائیکل علی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نبی کی نہیں مانتا. جو نبی کی نہیں مانتا وہ ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہمارا رشتہ نبی ایمان سے تو یہ ہے, بولو ایمان ہے اس کے بعد تمہارا بھائی ہے, وہ یہی تو رشتہ ہے. بولو اگر جو نبی کی نہیں مانے اب وہ تو گڑبڑ ہے نا, وہ تو ختم ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ان کو نہیں مانتے, ان پیر کو نہیں. بعض جگہ پیروں نے بھی بہت جھگڑا پھیلایا. دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہے. ادھر کا پیر آیا تو ادھر کے پیر کی برائی, ادھر کا تو ان سے مت بولیو. ایک بھی اللہ اور رسول کی بات نہیں بتائے گا, نمازوں کی باتیں نہیں بتائے گا, کام کی بات, اپنے ابا کی کرامتیں سناتا رہے گا بس. اپنے وہ بھی جھوٹی گڑ گڑ کے کہتا میرا ابا آگ میں کو نکل گیا, ان کے نہ کپڑے جلے نہ پاؤں جلے. یار وہ چل تیرے مان لو تھوڑے دیر, تیرے ابا تو کیا ہے؟ تو تو عشاء کے ٹائم اب بھی بیٹھا نا, تو تو مغرب کے مسجد میں نہیں گیا, فجر میں پڑا ہوا سوتا رہا نہیں گیا. تو ذرا آگ میں کو نکل کے دے گا, تجھے چرچرا بنا دی. صحیح بتا رہا ہوں میں. دیکھو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا. ایسے حالات, یہ پیغام تمہاری سرزمین, کیا نام ہے حضرت بستی سے,
सुधीर इनक्लेव, राम पार्क लोनी। यहां से ना इस चैनल के जरिए तुम्हारे यहां से पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचे। आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? नहीं करेगा ना। कितने लड़के छोटे छोटे बच्चों की आदत खराब हो गई, इस वजह से माँ बाप ने इनको आजाद छोड़ दिया। क्या आदत खराब हुई? नशा करने लगे। नशे के कैप्सूल। इन्हें क्या भूत चढ़ा कि अब हम डोले शोले बनाए, पी रहे हैं खिंजीर की चर्बी पाउडर में, शराब पी रहे हैं बियर के नाम पर। जहन्नम में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ती होगी, उसमें पीप पड़ी होगी, कचलो खून। सड़ने का मतलब समझ रहे? और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरता, पेट हो जाएंगे बड़े बड़े, और वो बेकरार है पेशाब की वजह से, बेचैन, पेशाब नहीं उतरता, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने ये फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं हाय अल आतश, हाय अल आतश, हाय अल आतश। इसका मतलब क्या? हाय प्यास, हाय प्यास। मतलब इतनी खुशकी लगती है उसको, चीर तो अरे कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो। इतनी आग मचती होगी, इतनी प्यास, प्यास की आग। जहन्नम में होंगे, लेकिन वो दोनों तड़पते होंगे। खत्म कर दो क्या तकलीफ? तो सुनो तवज्जो से, इन लोगों को जिन्हें जिन्हें जरूरत होगी वो जाएंगे। अब मुझे बेटाइम बिठाला, सोच रहा हूं सुना दूं थोड़ी सी, वरना जब कहोगे तब मैं खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब सुनो, अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। अब अल्लाह के हुक्म से जिनके पेट फूले होंगे, शर्मगाह सड़ती होगी, ने जिसको अच्छा कहा, हम लोग उसे बुरे नजर से देखते, नीची नजर से देखते। बताइए नबी का नजरिया बेहतर था या आपका नजरिया बेहतर? ये आपको समझना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप देख रहे हैं इन बच्चों को, ये बच्चे पढ़ने वाले और ये लोग सब पढ़ाने वाले, इनको देख रहे हैं आप? ये मेरी बात नहीं, ये नबी की बात है। आका फरमाते अगर कोई पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, आलिमन औ मुतअल्लिमन का लफ्ज है हदीस में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिमन औ मुतअल्लिमन, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, पढ़ने नहीं गया, पढ़ाने नहीं गया, खाली टहलने गया, और जब पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका मकाम क्या होगा ये देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते खाली टहलने के लिए गया, खाली घूमने के लिए गया, खाली तफरी के लिए गया। आका फरमाते अगर कोई तालिब इल्म या आलिम अगर घूमने के लिए तफरी के लिए गया, इधर से निकला बीच में इधर कब्रिस्तान आ गया, तो आका फरमाते हैं ये गुजर के चला गया, इसने दुआ नहीं की, कुरान नहीं पढ़ा, खाली गुजर गया, तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। उसी को हम आज नीची नजरों से देखते हैं, जिसके खाली गुजरने का मकाम। और प्यारो एक बात बताऊं, किसी मौलाना की भी गलत, मेरी भी गलत, पीर की, सबकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत। ये अपना ईमान, मैं जो बात लाके टेकूंगा या तो कुरान पे या हदीस पे, और पक्की करके जाऊंगा। अगर गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम, और इंशाअल्लाह मैं यहां बोलूंगा, अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। ये बच्चे माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए भी एक नसीहत,
آپ جو ہو اب پہلے جیسے بچے نہیں رہے. اگر میں کسی کے ہاتھ میں قرآن دوں تو کیا وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کے جھوٹ بولے گا؟ فلم دیکھے گا، گانے سنے گا، کسی کی بہن بیٹی کو تکے گا، کوئی غلط کام کرے گا؟ بیٹا اب تمہارے سینے میں قرآن ہے. یہ جو امامہ باندھا گیا، یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور میرے بہت قریب ہیں. میرے جو دادا ہوتے ہیں انہی کے شاگرد ہیں، سمجھے، کچی کھجوری میں جو رہتے ہیں. حافظ و قاری غلام محمد صاحب، سمجھ رہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں، جب پیڑ اچھا ہوتا ہے نا، درخت اچھا ہوتا ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے. بیٹا تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہ شکایت کر دے کہ فلاں صاحب لڑکیوں کی طرف تک رہا، موبائلوں میں الٹی سیدھی چیٹنگ پکڑی جا رہی. نہیں، یہ جو امامہ باندھا گیا یہ خالی فیشن نہیں، فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں. اگر فوٹو کھنچوانے کے لیے ہو تو اتار دینا اس کو، اگر خالی دکھاوے کے لیے ہو تو مت باندھنا. بہت یہ سید قیصر خالد صاحب آپ جانتے، بہت مزے ہوئے ناظرین. اور یہاں تو تمہارے گھر کا معاملہ، ان کو باہر جا کر کے دیکھیے آپ، سمجھ رہے. تو اس لیے میں بتا کر کے جا رہا ہوں بیٹا، اس چیز کا دھیان رکھنا. اچھا ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا، اس وقت میں وہ باتیں بتاؤں جو کام کیا جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں، فائدہ زیادہ ہو، وہ کام کروں جس میں فائدہ زیادہ ہو. 500 روپے بچ رہے ہیں اور ایک میں 5000، تو کون سے کو پکڑو گے؟ 5000 والے کو. اسی طریقے سے موبائلوں میں نکلتا آفر. اب میں قرآن و حدیث سے کچھ آفر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، 4-5 جتنے بھی اللہ مجھے توفیق دے گا. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ محنت آپ کی کم ہوگی مگر نیکیاں بہت ہوگی. آپ لوگ ڈھونڈتے ہو ادھر ادھر، لیکن علماء ان کی نظر قرآن و حدیث پر رہتی ہے. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ لیکن ایک ایک آفر کو اگر اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی. پوری یہاں پر اس بستی میں اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت زیادہ نا. اور اگر کوئی 10 کوئنٹل کر دے تو اور زیادہ. اور اگر کوئی 1000 کوئنٹل کر دے تو اول تو ہے ہی نہیں. آپ 1000 کوئنٹل اگر کوئی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے کتنا ثواب ملے گا. مگر یہ آفر میں بتا رہا ہوں، آپ کی 1 چونی نہیں لگے گی، 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، اور 1000 نہیں، ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ. اگر اجازت ہو تو حدیث سے ایک آفر آ رہا ہے، وہ آپ کے لیے. ضروری نہیں مفتی صاحب کر پائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کر پائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ کر پائیں گے. اگر جو آگے قدم بڑھائے گا ایمان والا وہ کر پائے گا. تیار ہونا؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ توجہ رکھنا. یہ وہ ناظم ہے جو خود اپنے اشعار پڑھتے ہیں، اچھے اشعار. ورنہ کچھ ناظم ایسے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شیعہ کا شعر ہے یا کس کا شعر ہے، بس اٹھا کے ٹھوک دیا اس نے. ان سے بھی غلط نہ کرتا، اسے پتہ ہی نہیں کہاں کہنا کیا کہنا. اب ذرا توجہ رکھو، 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، مگر ہزاروں کوئنٹل سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے. وہ کون سا کام ہے؟ پہلے تھوڑا سنو. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جمعے کے دن، کس کے دن بولو؟ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاتے ہیں اور مسجد جا کر کے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد کو تیار کرتے نمازیوں کے لیے، کیونکہ پہلے چھپروں کی مسجد ہوتی تھی، کچی دیواریں ہوتی تھی، ادھر ادھر سے تنکے آ کے گر جایا کرتے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن یہ عمل کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ آقا کی بارگاہ میں جا کر کے کہنے لگے، آقا ذرا اتنا بتا دیں ابو بکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ کیوں چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اب یہاں کے غیور مسلمانوں سنو، میرے نبی نے جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے بیان فرمایا۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام جاری ہو جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن مسجد کو کوئی اللہ کا بندہ ایمان والا جا کر کے جمعے کی اذان سے پہلے پہلے مسجد کو جھاڑ پوچھ کر کے نمازیوں کے لیے اگر مسجد کو تیار کر دے گا تو میرے غلاموں دیکھو تم یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، کہا جی آقا دیکھ رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں اپنا بلند کر کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث مصطفیٰ، قول رسول، مذہب اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اپنا معاملہ کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اس میں بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ کیا اتنا کام نہیں کر سکتے؟ جاتے ہو جمعے کے دن مسجد کو صاف کرنے؟ نہیں۔ اپنے بچوں کو بتاتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر کہاں اگر کوئی صدر بن گیا، سیکریٹری بن گیا، متولی بن گیا، اللہ نے تھوڑا سا عہدہ دے دیا تو معلوم ہے اب جمعے کے دن جا کر کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے درادر دیکھ کے کہتا ہے امام صاحب اب آئے ہو نکل کے، تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا تمہارا مقام، تم صدر ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا، حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا، مولا علی سے زیادہ ہو گیا، حسنین کریمین سے زیادہ ہو گیا، میرے نبی سے زیادہ ہو گیا، میرے نبی سے زیادہ ہو گیا، اب میرے نبی سے زیادہ ہو گیا۔ یہ شاید اخبار میں دیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ تمہارے یہاں کی ایک پہچان بن جائے۔ حالات ایسے ہیں، کچھ نشانیاں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن آپ لوگ میری طرف توجہ دو، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان سے زیادہ مقام ہو گیا، لیکن لوگ اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے یا تو مدرسے کے بچے مسجد میں جھاڑو ماریں گے، یا پھر جو بالکل بیکار بالکل کھٹارا انسان ہوگا اس کو جھاڑو پکڑا دیں گے، یا پھر مؤذن جو ہے وہ تمہارے تھوک اور کھکار وہاں سے صاف کرے گا جو نالی وضو بنانے والی ہے، یا پھر مؤذن جھاڑو مارے گا، یا پھر امام صاحب جھاڑو مارے گا۔ ارے ذرا سوچو تو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب کسے ضرورت نہیں ہے، مگر کہاں یار ہم اپنے راستوں سے ہٹ گئے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے باتیں تو کرتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معلوم ہے بعض اتنا بڑا سنیچر ہے، جمعے کے دن بھی اذان کا انتظار کرتا تو نہانے جاتا ہے،
بیوی کہہ رہی ہے اجی نہا لو، تو کہہ رہے ابھی اذان تھوڑی ہوئی ہے، اذان تو ہونے دے، جب اذان ہوگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بے حیائی ذرا دیکھنا آپ کہتے ہیں نا عورتوں میں کہ وہ دوپٹے نہیں رکھتے، ان کے گلے، ان کے ہاتھ، ان کے یہ اپنے حالات تو دیکھو۔ اچھا خاصا جوان بچہ جمعے کے دن اکثر کے نل جو ہوتے آنگن میں ہوتے، وہ ہوتے نہیں ہوتے باہر، جمعے کے دن معلوم ہے کیا پہن کے نہاتا ہے؟ جو پینٹ کے نیچے وہ نیکر کا بچہ جو پہنا جاتا چھوٹا والا، جس کو چڈی بولتے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ کسی کتاب میں پڑھو گے؟ یہ دماغ سے بھی تھوڑی شرم و حیا غیرت لاؤ۔ اس میں چھپ کیا رہا ہے؟ گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، بھانجی بھی، تھوڑی سی تو شرم و حیا غیرت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تو دیکھنا چاہیے۔ مگر کہاں لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کہیں موبائل میں، کہیں تقریر میں یا کسی سے سن کے مسئلہ یاد ہو گیا نا، تو معلوم ہے اب وہ امام سے ٹکراتا، یہ دیکھتا چلو امام کو دیکھتا ہوں کتنے پانی میں۔ اور بعض امام بھی ایسا، اللہ معاف فرمائے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ معلوم ہے کیوں؟ اب تمہیں تو پتہ ہے نہیں کہ یہ پڑھا، خالی تم نے دیکھا کہ لہریں مار رہا ایک امام کے پیچھے ولا مستقیم، ارے میں ختم، خلاص نماز نہیں، اور مقتدی جھوم رہے ہیں۔ اسے یہی پتہ نہیں۔ کوئی تمہارے یہاں علاقے میں اچھا پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم ان کو اپنی مسجد میں امام رکھنا چاہتے ہیں، ذرا ان کو ایک دو جگہ سے سن کے دیکھ لو کہ یہ امامت کے لائق ہیں یا نہیں۔ مگر صدر جاہل ہے، وہ سب کچھ جاہل ہے، اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں۔ اب مرو، اب تمہیں کیا پتا؟ وہ تو لہرے کا پتا کہ لہریں مار رہے ہیں، اسے کیا پتا کہاں جائز، کہاں کھینچے گا، کہاں نہیں کھینچے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگر تم سے یہ چلانا نہیں آتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، مائک کو، اور تمہیں بٹھا لوں تو چلا پاؤ گے؟ مجھ سے اگر کار چلانی نہیں آتی ہے، اسٹیئرنگ پہ بٹھا دو گے، چلا پاؤں گا؟ آپ سے تقریر کرنی آتی، کرسی پہ بٹھا دوں، کر پاؤ گے؟ تمہارا جب وہ کام ہے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے علاقے میں جو اچھا عالم ہو، آس پاس میں مدرسے میں اچھا عالم ہو، اس کی سوچ سے ہو، اس سے سمجھ کر رکھو۔ اور تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں حضرت؟ مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے، 9,000، 10,000، 11,000۔ ارے یار بالکل کبڈا انسان، ایک دن اس نے نہیں پڑھا، ایک دن کوئی کام نہیں سیکھا، 500 روپے کی مزدوری کر کے لاتا ہے۔ کتنے دنوں کی؟ کتنے روپے کی؟ 500 روپے کی، 500 روپے، 15,000 ہو رہے ہیں مہینے کے۔ یہ حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اتنا برا کر لیا، یہ مولانا ہو گیا، اس نے اتنا برا کر لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعویذ کرنے لگا، پھر کہتے ہیں یہ ادھر کمائی کر رہا، پھر کہتے ہیں کہ یہ ادھر کر رہا۔ ارے ایمانداری سے سوچو، یہ قوم وہ ہے سب سے زیادہ سستے سے سستا، یا تو امام لائے گی یا پھر قربانی کا بکرا لائے گی۔ بالکل اپائی ٹینگڑا بھیڑا چل رہا، بچے کھینچے پھر رہے ہیں گلیوں میں، ہاتھ ڈال کے کہتا پھر رہا اب کے قربانی کا ارادہ کیا، اس مرے کھرے کی۔ اپنے لیے دیکھو، ذرا سوچو، غور کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے، ایک آفر اور سمجھ میں آ رہا، حدیث شریف سناؤں گا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اے لوگو یہ آپ لوگوں کے لیے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہے، اللہ اکبر نہ کہے، خالی مسجد میں بیٹھے، خالی مسجد میں بیٹھا رہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، اگر 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اتنے مجمع میں ایمانداری سے بتاؤ، کوئی خالی وقت پہ جا کے مسجد میں بیٹھا؟ خالی وقت پہ چھوڑو، جو 5 وقت جس میں نماز تم پر فرض ہے، سمجھے اسی وقت میں نہیں جاتا،
الگ کہاں جائے گا؟ ویسے بس جلسے میں نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی بات. کوئی مولانا ہے اس نے بھی کہہ دیا 50 نوٹ دیا، کیا کتنا بڑا جنتی آدمی اور پھول کا کپا. ارے ذرا سوچو تو، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، اگر ایمان والے ہو جس نے کلمہ پڑھا جنت میں تو داخل ہوگا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی، پہلے محل بھی تو چھڑایا جائے گا، دھلائی بھی ہوگی، کٹائی بھی ہوگی، پٹائی بھی ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ سب قبر میں ہو جائے گی، کھڑا کر کے بھیجا جائے گا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے نبی نے چلتے پھرتے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو. حضرت عمر سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو. حضرت عثمان غنی 10 صحابہ کرام کو جن کو عشرہ مبشرہ بولتے نا، 10 جن کو جنت کی بشارت دی گئی، چلتے پھرتے کہہ دیا تھا. اور وقتاً فوقتاً جیسا جیسا موقع پڑا نبی فرماتے گئے، کبھی کسی کو جنت کا ٹکٹ دیتے گئے. مگر کوئی بھی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا اس فرمان کے بعد بھی کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی نماز چھوٹی ہوگی، کبھی مولا کا. وہ تو سیدوں کے باپ اور دادا ہیں، امام حسین پاک ہیں، وہ تو امام حسین پاک ان کی نسلوں سے سید چلے ہیں. مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا ان کی نماز چھوٹی. وہ تو یہ کہہ سکتے تھے، اب تو یہ کہتے میرے دادا وہ تھے، میرے نانا وہ تھے، وہ ولی تھے، تو کیا ہے؟ امام حسین تو یہ کہہ سکتے تھے میرے نانا کون ہے؟ مالک کوثر ہے. اور امام حسین تو یہ کہہ سکتے تھے میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میری ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. کسی ٹائم کی نماز چھوٹی؟ تم کون ہو؟ تم کیا ہو؟ یار ایک پیر ہے نماز غٹر غٹر کھا رہا، وہ نماز پڑھتے نہیں، بے صوفی بنا پڑا یہ کم بخت. تو کہے گا سین سے تو ہو سکتا، سواد سے نہیں ہو سکتا. ہاں، اور سلسلے کو بدنام کرتا. پوچھا گیا کون ہے؟ بولا وارث پاک کے وہیں پہ اتنا بڑا بورڈ مسجد کے دروازے پہ لکھا، دوسرے نمبر پہ لکھا جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے سلسلے سے خارج ہے. بدنام کرتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دیا تم جنتی ہو. صاحب اور نبی جس کو اگر جنتی کہہ دے تو کوئی پھر کاٹ سکتا؟ اس کے باوجود بھی ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹی. اور ہمارا کیا حال ہے ذرا دیکھ اپنے آپ کو، بس خالی شیطان ہمیں پھلا رہا. او پیارا اپنے آپ کو دیکھو، توجہ کرو. اگر مسجد میں جا کر کے بیٹھو گے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. بغیر کچھ پڑھے 400 نیکیاں. اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا استغفر اللہ اگر یہ پڑھے گا تو پھر کتنا ثواب ہے. یا قرآن کی تلاوت کرے گا تو کتنا ثواب ہے. ایک بات بتاؤ، آدھا گھنٹہ ہر آدمی مسجد میں چوراہوں پہ ادھر ادھر گزار دیتا، وہ لوگ گزارتا نہیں گزارتا. تم کبھی آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھے؟ مسجد میں دل ہی نہیں لگتا یار، محبت کرتے نہیں تم لوگ مسجد سے. مسجد میں دل نہیں لگتا. صحابہ مسجد میں رہتے تھے یار، جب خالی ہوئے مسجد میں جاتے تھے. ہمارا مسجد میں جمعے کے دن اگر نماز پڑھے گا نا تو اب اور نئی اسکیم نکلی ہے، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا. جیسے اس کے نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے، اس کے پاس اتنی نیکیاں، بس خالی اللہ کا فرض اتارنے گیا، باقی سے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچتا ہے، اسے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سمجھتا ہے بس خالی اللہ کا فرض اتارا اور بھاگا. اس کی چپل گرائی، اس کا جوتا گرا اور چل دیا. پھر مسجد کے بعد میں آ کر کے گیٹ، مسجد کے بعد میں آ کر کے دروازے پہ آ کر گھنٹوں کھڑا رہتا ہے. بولو کھڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ گھنٹوں کھڑا رہتا ہے. لیکن ذرا غور کرو، توجہ کرو. ایک حدیث تمہیں سناؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو مگر عمل کرو گے تو.
नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आम्मन। हदीस शरीफ। वो आसान आसान बातें बता रहा हूं जो आप लोगों के काम में आ जाए। तवज्जो ना मेरी तरफ। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन, ये औरतों के लिए भी औरतों के लिए भी, अगर जुमे के दिन मा सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, अगर जुमे के दिन कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितनी मरतबा बोलो? अब तो इतना बिजी हो गया इंसान, इतना बिजी। और एक बात और बताऊं, पहले मालूम है क्या होता था? लोग नमाज पढ़ के सीने पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, आंखों में आंसू होते थे, फिर हाथ उठा कर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सलाम व मिनकस सलाम। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआएं करते थे, समझ रहे? ये सारी जो मांगते थे, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श, ये सारी चीज। अब तो ना सलाम फेरते ही फौरन मोबाइल निकाल के देखता किसी का SMS तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं। तुम रहे मौलाना लोग भी फंस गए इसमें, किसी का SMS तो नहीं आया। ऐसा लगता है इसे अब अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। माज़अल्लाह मजदूरी कर रहा है मगर मजदूरी ले नहीं रहा, बट टाल मटोल चल रही है, फिर कहते कि हमारे घर से परेशानी नहीं निकलती। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, आका फरमाते अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू जुनूबु समानीन आम्मा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। या ऐ सगीरा, कौन से गुनाह? गुनाह सगीरा। यहां पर तफसीर में गुफिर लहू जुनूबु, फिर ऐ सगीरा आया। 80 साल के गुनाह माफ। तुम पढ़ते हो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मगर तुम्हें तो ऐसा लगता कि हम बख्शे बख्शाए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, मगर बस कुछ नहीं। हमने बाल रखा लिए, हमने कपड़े पहन लिए, हम इसी में कामयाब हो गए। इसमें कामयाब नहीं होते, कामयाब उसी में होते जब उनकी अदाएं अपनाते। अभी 12वीं शरीफ का जुलूस पाक निकला है, मालूम है? इसलिए बात बता रहा हूं ताकि नौजवानों के जहन में आ जाए। जुलूस होता है ना निकला, यार जुलूस मोहम्मदी से भी पाकीज़ा कोई जुलूस हो सकता है? बोला कितना प्यारा। अरे नौजवान इतने नारे, देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। लेकिन मालूम है, हरी पट्टी यहाँ बांध ली या गले में वो डाल लिया, और जब गलियों से गुजर रहे हैं नारे लगाते हो, और लड़कियां छतों पे खड़ी है, औरतें छतों पे, तो जहां पे लड़की छतों पे खड़ी है ना, तो ये नौजवान इतना कूदता है, इतनी जोर से नारे लगाता है, इतना नाचता है, इतनी जोर जोर से नारे लगाता है, इतनी जोर जोर से, ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाए। अब ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के तुम खुद बताओ, मुफ्ती साहब से मत पूछो, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, इसके दिल में नबी की मोहब्बत है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? खुद फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। यार मजाक बना के रख दिया, जिस चीज को देखो तो नाटक बना के रख दिया। अल्लाह माफ फरमाए इन लोगों की जो मदरसे में ना और मस्जिदों में कम कम तनख्वाहों में, हमें तुम एक रात में इतने दे दोगे ना, इन्हें एक महीने में नहीं दोगे। शायर साहब एक रात में ले जाएंगे, इधर खुदाएंगे उधर खुदाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो और ये जो मदरसे में मालूम है जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने
یہ دو بچے حافظ قرآن بنائے، تم نے انہیں کھانا ضرور کھلایا ہوگا، تمہارا روپیہ پیسہ مدرسے میں ضرور لگا ہوگا، تم نے ضرور محبت سے، تب یہ حافظ قرآن ہوئے۔ معلوم ہے آج ہم بھی ایک دن ایسے ہی تھے، حضرت بھی ایسے تھے، سارے لوگ ایسے ہی تھے۔ معلوم ہے جہاں جہاں یہ پڑھیں گے، جہاں جہاں یہ جائیں گے، جہاں جہاں یہ قرآن سنائیں گے، جب یہ قرآن کی تلاوت کریں گے انہیں ثواب ملے گا۔ تو ایسا نہیں صرف انہیں ملے گا، جس نے ان کی مدد کی ہے، جس نے انہیں محبت سے دیکھا انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اصلی کام یہ ہے، اصلی کام یہ، مگر لوگوں نے نا اتنا ان کو اتنا کھینچ لیا، اب مالدار لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں، کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ پڑھ جائے گا تو مسجد کی امامت کرے گا، 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، مدرسے میں پڑھائے گا تو 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ ہوگی، بیوی بچے کیسے پالے گا؟ جیسے بیوی بچے پالنے والے تم اللہ تعالیٰ۔ اسکولوں میں اس کی ٹیوشن بھی جا رہی ہے، فیس بھی جا رہی ہے، سب کچھ جا رہا ہے، اس کا ڈریس بھی بن رہا، ساری چیزیں بن رہی ہے، پڑھا رہا، اور یہ بھی پتا اس کے بعد رشوت دے کر کے تب سرکاری سروس لگے گی، وہ بھی 100 میں 1 کی لگے گی، 100 میں 1 کی، اور یہ بھی پتا الراشی والمرتشی کلاہما، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے، ساری چیزیں، مگر اس پہ بھاگ رہا دوڑ، کیوں؟ اس میں 80,000 90,000 1 لاکھ ملتے ہیں۔ اصلی چیز تھی، اس کو گرانے والے آپ ہیں اور گرانے والے ہم ہیں۔ جتنے آپ ذمہ دار ہیں اتنی ہم ذمہ دار ہیں، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گھیرے پڑے، فیلڈنگ لگائے پڑے، یہ گھیرے پڑے، ایک بھی نکل کر نہ جائے۔ میں بھی تمہیں چٹکلے سنا خدا کے نعرے لگا کے چلا جا سکتا ہوں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت اچھا، اپنے اندر ذرا ایک مرتبہ جھانک کر کے، ایک مرتبہ۔ معلوم ہے جس کے گھر اگر 3 بیٹیاں ہو جاتی تھی نا تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا، وہ یہ کہتا تھا یار میری قسمت اچھی نہیں ہے، شاید بیٹی 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 بیٹی، کیسے شادی کروں گا، کیا کروں گا، کیا نہیں کروں، مطلب یہ سوچتا۔ نبی نے جب صحابہ کا چہرہ دیکھا نا، سننے کی بات ہے، نبی نے جب دیکھا تو نبی کہنے لگے مسکرا کر کے، بولے اگر اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ارے وہ خوش ہو گیا، بیٹیوں کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے، بیٹی اور رحمت اور برکت دونوں ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ایک صحابی نے سوچا ہوگا شاید کہ یار 3 اگر کسی کی 2 ہو تو برابر سے کھڑے ہو گئے، آقا کچھ پوچھ لوں؟ کہا جی پوچھو۔ آقا اگر جس کی 2 ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دو تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک اور کھڑے ہو گئے، آقا میں بھی پوچھوں؟ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا اگر جس کی 1 ہو تو نبی نے فرمایا اگر صحیح لفظ صحیح ذہن میں رکھنا، اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس کا دروازہ کھلا ہے؟ بولو جنت کا۔ اب یہ تو بات ہو گئی ادھر، یہ بھی حدیث ہے، اب اس کے پلٹ میں ایک حدیث اور سنو۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء، نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ادھر بیٹیوں کی وجہ سے صحیح پرورش ہو تو جنت کا حقدار، اور ادھر نبی فرماتے، میں نے عبارت بھی پڑھ دی، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا جو مجھے اس حدیث کی ٹکر پہ لانا تھا وہ یہ، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ دیوس کہاں رہتا ہے، دیوس کون سے گاؤں کا، دیوس کہاں کا رہنے والا، دیوس کون ہے؟ تو یہ بھی بتا دوں، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ میرا کام بتانا، گریبان میں آپ کو جھانکنا اور اپنے گھر کو دیکھنا، اور میں تو حدیث کا سہارا لے کے بول رہا ہوں۔ نبی فرماتے دیوس وہ ماں باپ ہے کون؟ جن
جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے دوستی کر کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے کبھی چاؤمین کھانے جا رہی ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہی ہیں, کبھی پیزا کھانے جا رہی ہیں, کبھی موموز کھانے جا رہی ہیں, ان سے دوستی چل رہی ہے, کبھی پارکنگ میں گھومتی ہوئی مل رہی ہے, کبھی روڈوں پر اور اسٹیشنوں پر مل رہی ہے, کبھی دلی میں دیکھو میٹرو پر مل رہی ہے. میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا, اگر جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, آوارہ ہے, تو وہ ماں باپ اس کے چالو چلن سے, پہناوے اوڑھنے سے راضی ہے, تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی سن لو, اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا, کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا, کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں, اگر نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے, اس کا حج جنت میں نہیں لے جا سکتا, اس کی زکات جنت میں نہیں لے جا سکتی. نبی جس کو منع کر دے کوئی مائیکل آل جنت میں نہیں لے جا سکتا. اور نبی کا فرمان, نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس والرجلۃ النساء. اور اس حدیث کو اگر کوئی مائیکل آل غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اور دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں اس ماں باپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں, آوارہ ہو گئی ہے, بے پردہ گھوم رہی ہے. آپ ذرا سنو, ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ تمہاری کرنی ہے, اگر صحیح پرورش کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور اگر آوارہ کر دو گے تو جنت میں جانے کے حقدار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام شریعت. علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرکار دو عالم کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے پتہ نہیں آپ کے گھر کے حالات کیا, آپ کو پتہ نہیں میرے گھر کے حالات کیا. ہمارا کام ہے حدیث کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا. ماننا نہ ماننا آپ کا کام. میں کسی کی بہن بیٹی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا, بے عزت کرنا نہیں چاہتا. میرا مطلب یہ ہے نا, اگر کہیں میل پڑ جائے نا تو ڈاکٹر کٹ مارتا ہے, چیرا لگاتا ہے, اس کے بعد دبا دبا کے میل نکالتا. تکلیف تو ہوتی ہے نا, تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میری تقریر سے تکلیف ہوگی, مگر جب یہ میل نکل جائے گا نا, جیسے وہ میل نکلتا تو پھر مریض آرام سے سوتا. یہ سماج میں جو میل پڑ گیا اگر یہ نکل جائے گا نا تو ہم لوگ قبر میں آرام سے سوئیں. حضرت کچھ باتیں ایسی جو مائک پہ کہنے, کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکل گئے, اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ نکل گئیں. یہ بھی کان کھول کے سن لو, اس اسٹیج سے یہ پیغام ہے, عزت سب کی عزت ہوتی ہے. ہرگز اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنی بہن بیٹی کی عزت کرو, کسی دوسری غیر مسلم بھائی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرو. نہیں, اگر تم نبی کے غلام ہو تو تمہارے چلنے کا انداز یہ ہو کہ تمہاری نظریں نیچے کو ہوں. یہ اسلام کا پیغام. اگر پڑوس میں تمہاری غیر مسلم لڑکی ہے نا تو اتنی عزت کرو جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہے. تب تو تم صحیح معنوں میں تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ یہ نبی کا غلام. اور تو اپنی بہن بیٹی کو جلوس میں دیکھ کے کود رہا, ناچ رہا, اور لوگ سمجھ رہے ہیں ارے بڑا عاشق رسول ہے, بڑے نعرے لگا رہا, اور یہ پتہ نہیں اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا. اچھا, لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہاں یار ماحول تو غلط ہی چل رہا ہے, معاملہ غلط ہی چل رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ماں باپ. بتاؤں وہ کیسے ماں باپ. کوئی بھی لڑکی آج تک ایک دم اس کے پاس روپیہ آ گیا اکٹھا اور جا کر کے مارکیٹ سے موبائل لیا نہیں. پہلی بات تو یہ مارکیٹ گئی تو باپ کی اجازت کے بغیر کیسے گئی. دوسری بات یہ, ماں باپ اگر اس کو بخار آئے تو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں, کھانے پینے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو اس پہ غصہ ہوتے ہیں. اب اس کے کپڑے اتر چکے, دوپٹہ اتر چکا, وہ گھر سے نکل چکی, تو تمہیں غصہ نہیں آتا ہے. یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے. کیوں تم مسجدوں سے دور ہو گئے, تم نیک لوگوں سے دور ہو گئے, تم علماء سے دور ہو گئے. سمجھے, یہود و نصارہ کا مشن سب سے بڑا یہ تھا
इनकी कौम को अगर इनके उलमा से जुदा कर दिया तो हमारी कामयाबी का पहला कदम है। वो डाल दी गई है जहन में, वो जहन में आ गई हजरत। उलमा को बिल्कुल हकीर समझ, तो हम तुम्हारी माने या नबी की माने? यार नबी तो ये कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इनका मकाम नबी ने तो ये कहा कि खाली टहलता हुआ चला जाता, कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता। जैसे कुरान को देखना इबादत है, ऐसे उलमा को देखना इबादत। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम, 5 चीजें इबादत में से, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। तो मैं तुम्हारी मानूं या आलिम या आका की मानूं? बोलो किसकी मानोगे? नबी की बात हमें और आपको मान। अभी इतने मजमे में सुनो यार, वो शख्स कितना बुरा हुआ, कितना जलील, कितना खराब। खराब से भी जाओ, नीचे दर्जे में चले जाओ, बिल्कुल तहत में, बिल्कुल नीचे चले जाओ, खराब से भी बढ़ के खराब, बहुत ज्यादा खराब हो। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे दस्तरखान पे बिठाओगे? जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा और अपनी माँ पे गलत नजर डाले, गलत हरकत कर, उससे ज्यादा खराब क्यों हो सकता? बोलो तुम बताओ, खराब हो सकता क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? उससे ताल्लुक रखोगे? उससे बचोगे ना? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, मुझे तुम्हारे हालत पता नहीं। और एक बात और बताऊं, मैं कोई वैसे ला के हदीस पे ही टेकूंगा। कौन है वो? दुख तो यही होता, तुम खाली मोबाइल में लगे रहते। ये उलमा क्या ना, अगर मोबाइल भी देखते ना तो कोई मसला देखते हैं मोबाइल में, कोई मोबाइल पे अगर देखते ना तो किसी की तकरीर देखते हैं, कोई किताब देखते हैं, कोई ना कोई जरूरत की चीज देखते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? पहले हम लोग, जब मैं बदरुल में पढ़ाता था, जब पढ़ाता था मैं, तो मैं किताबें रख के लेके, मुल्ला हसन पढ़ा रहा था तो मैं उसका मतन सुल्लमुल उलूम रख के लेके जाता था। जहां वक्त, जैसे आज आके मैं सो गया तो ऐसे ही वक्त मिलता उसका मुताला करता। अब मोबाइल है हमारी जेब में, हम कुरान निकालें, हदीस निकालें, कोई भी किताब निकालें, इस मोबाइल से निकालते हैं। इन उलमा के लिए बड़ा मोबाइल बड़ी जरूरत की चीज है, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जरूरत की, और मदरसे के बच्चों के लिए भी जरूरत की चीज नहीं। और जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, ये भी जहन खोल लेना, जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, मोबाइल पे इतनी सख्ती कर दो, इतनी सख्ती कर दो कि मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो समझो, ऐसा समझो जैसे कि सेब में कीड़ा लगा। समझ रहे ना मेरी बात? और ये जो अल्लाह माफ फरमाए, कुछ शायर भी ऐसे, कुछ मौलाना भी ऐसे, वो भी घंटों घंटों मोबाइल पे लगा पड़ा। यार इसका कौन सा इतना बिजनेस चल गया? अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, जिस दिन अगर फहरिस्त खुल गई तो अल्लाह माफ फरमाए, लोग हमें और बुरी नजर से देखेंगे। ये बता रहे हो मैं, लोग हमें फिर और बुरी नजर से देखेंगे। अब बात आगे ना बढ़ जाए, सुनो, तवज्जो है ना आप सब लोगों की? कितना बुरा, कितना खराब शख्स होगा। मगर हम कुरान और हदीस, जब हदीस आई ना मेरे सामने, यार आंखों में आंसू आ गए। यार लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्हें पता नहीं, ये बेचारे भूले बैठे। और इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप, जैसे माँ के साथ जिना करना, 5% मुसलमानों में हो गए। आप कहोगे हमने नहीं देखा, मगर आज इन बच्चों की दस्तार में आया हूँ। भले टाइम ज्यादा हो गया था और मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ, मगर कोई बात नहीं, ना खुशी अच्छी, ना हुज़्न मलाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अगर एक आदमी भी सुधरेगा तो मेरा नजराना वसूल है। अब भूत चढ़ा के अब हम डोले शोले बनाए, पी रहे हैं खिंजीर की चर्बी पाउडर में, शराब पी रहे हैं बियर के नाम पर। जहन्नम में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ती होगी, उसमें पीप पड़ी होगी, कचलो खून, सड़ने का मतलब समझ रहे? और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरता, पेट हो जाएंगे पड़े पड़े, और वो बेकरार है पेशाब की वजह से, बेचैन, पेशाब नहीं उतरता, चीख रहा है, चिल्ला रहा है।
दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने ये फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश। इसका मतलब क्या? हाय प्यास, हाय प्यास। मतलब इतनी खुशकी लगती है उसको चीर तो, अरे कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो। इतनी आग मचती होगी, इतनी प्यास, प्यास की आग जहन्नम में होंगे। लेकिन वो दोनों तड़पते होंगे। खत्म कर दूंगा तकरीर? तो सुनो तवज्जो से, इन लोगों को जिन्हें जिन्हें जरूरत होगी वो जाएंगे। अब मुझे बेटाइम बिठाला है, सोच रहा हूं सुना दूं थोड़ी सी, वरना जब कहोगे तब मैं खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब सुनो, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। अब अल्लाह के हुक्म से जिनके पेट फूले होंगे, शर्मगाह होती हो, उनका पेशाब उतरेगा। अब जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ पीप भी, कचलऊ भी, खून भी, गंदा मैल भी और पेशाब भी, ये सारी चीजें मिलकर पेशाब करेंगे। बह करके एक गड्ढे में चला जाएगा, एक हौज मान लो, उसमें चला जाएगा। और ये सारे लोग जो कह रहे होंगे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, फाड़ते होंगे और आग चलती होगी, बचा लो, कुछ पिला लो। तो इन लोगों को वही खून, पीप, कचलऊ, पेशाब पीने को दिया जाएगा, वो पिएंगे। सहाबा ने पूछा, आका वो लोग कौन होंगे जो ये पिएंगे? तो मेरे नबी की आंखों में आंसू थे और नबी कह रहे ये मेरी उम्मत के शराबी, मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो शराब पीते थे। यार जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लो उस पे शराब लगा रहे हो। ये वो लोग हैं, मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो शराब पीते थे, जो शराब पीते थे। अल्लाह खून पीप कर, अल्लाह के वास्ते शराब मुंह को लगने मत देना। इसलिए एक एक बात उठा, हालांकि एक एक मौजू पे एक एक कई कई घंटे बोल सकता हूं, मगर इसलिए बात उठा रहा हूं ताकि निकलती चली जाए। वो शराब पीने वाला, और कहते ना, हाँ, और कहते ना कि बात मत करो बेटा, कहते ना हम मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। ये जो मुहर्रम के मौके पे या इस पे हरी पट्टी बांध के नाचते कूदते, ये मोहब्बत नहीं है, ये इनकी जिहालत है। झूठे मोहब्बत अगर होती तो ये कहते कि हजरत अली के तीर लग गया था तो इतनी तकलीफ थी, निकलवा नहीं रहे थे। तो सहाबा इस इंतजार में थे, नमाज का जब टाइम होगा ना, नमाज का टाइम, तो हजरत अली नमाज में होंगे, तीर खींच लिया जाएगा। इतने मशगूल हो जाते थे, नमाज इतनी तवज्जो से पढ़ते थे, तीर निकल गया, हजरत अली को पता भी नहीं चला। और ये नमाज ही नहीं पढ़ता और कहता कि हम अली 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 सच्चा आशिक रसूल है। ईमानदारी से बताओ, हो सकते हैं क्या ये? तुम खुद बताओ। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, कुरान शरीफ के दूसरे सिपारे की आयत है, आयत भी पढ़ दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह। तुम घर जाके देख लियो अपने कुरान शरीफ में, तर्जमे वाला हो ना, उसके शान नुजूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाकया लिखा है शराब पीने वालों के लिए। अगर तुम्हें पक्की सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नशा नहीं करोगे, शराब पास में लाने नहीं दो। हजरत अली अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं अगर कहीं तालाब, क्या हो बोलो, उस तालाब में पानी हो और पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, क्या डाल दिए जाए बोलो? काय में, पानी में। अब हजरत अली फरमाते हैं गर्मी का मौसम आए ना तो वो पानी खुशक हो जाए, जमीन दिखने लगी और उस जमीन पे घास उग आए, जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह। तुम
मज़ारों पे उल्टे सीधे कपड़े पहन के, बाल रखा के, अंगूठी पहन के, कंठे पहन के तू सुल्फा मार रहा और कह रहा हक अली, हक अली। इतना मारा जाएगा ना इस ढोंगी को। कम बखत कहीं कि नमाज एक टाइम की नहीं थी, तेरे बाप का मामला है। हम हजरत अली की औलाद है, दुख होता, तकलीफ। ये नशेड़िया, सुल्फा पीने वाला, गांजा पीने वाला, सट्टा मारने वाला, और मारेगा चिलम और कहेगा हक अली हक। इस्लाम को बिगाड़ कर इनके हजरत उमर का दौर होता ना तो गर्दन काट दी जाती। और तुम हो इतने भोले भाले से मियां बाबा मियां, तुम्हें भी तब मारा जाएगा, ठीक हो जाओगे। कम से कम अकल तो देखो यार। बहन बेटियां जा रही हैं, ये औरतों से हाथ पांव दबा रहा, औरतें हाथ पांव दबा रही हैं और ये सट्टे के नंबर बता रही है डकैत। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। हजरत कुरान शरीफ में अच्छा जाके देखिए, दूसरे सिपारे के आयत हैं, गलत हो तो मुझे बुला लो। शान नुज़ूल में ये वाकया लिखा है। हजरत अली कह रहे, क्या कह रहे हैं? तालाब हो, उसमें पानी हो, उसमें शराब के चंद कतरे पड़ जाए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, जमीन में घास निकल आए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले। अब उस घास से दूध बना तो कह रहे अली वो है, अपनी बकरियों का दूध भी। सुभान अल्लाह। ये अली का तकवा। और ये कह रहा अली अली अली, और गांजा मार रहा है, ये गांजा मार रहा है, ये सुल्फे मार रहा है ये, और तुम उसे वली कह रहे हो। मौला कायनात हजरत अली का चाहने वाले दुश्मन है ये, दुश्मन शैतान बहकारिया। ऐसे हालात हो चुके, 10-10 अंगूठी। हजरत अली का कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठा, एक कदम, और तू हजरत अली को बदनाम कर रहा। 10 अंगूठी पहनना, 5 अंगूठी पहनना, कहां से, कौन सी शरीयत में जायज है बता तू? बेशक सुभान अल्लाह। बताना कहां से जायज है। तो याद रखना, अगर हजरत अली से, हजरत माफ करना तुम्हारे यहां का मुझे पता नहीं है, मुहर्रम का महीना आता है, सुन लियो जरा कर रहे दिल से, मुहर्रम का महीना आता है, बाज नौजवान जैसे ही पहली तारीख दिखी, ढोल निकाल लिया, बड़े बड़े टंके निकाल लिए, डंडे ले लिए, शराब पी के ढोल बजा रहे। आई ये है हुसैनी। ये यार गंदे काम करने का नाम तुमने रख दिया। अम्मा मर जाए, तीजे में ढोल बजाता नहीं, 10वें में बजाता नहीं, 40 तो रो रो के कुरान खानी करा रहा, मिलाद शरीफ पढ़वा रहा, जिक्र खुदा जिक्र रसूल करवा रहा। इमाम हुसैन पाक की शहादत का नंबर है तो ढोल बजाओ, कह रहा मोहब्बत में बजा रहा है। अम्मा से मोहब्बत नहीं करता था क्या तू? बजा अम्मा की कब्र पे जाके, बजा अब्बा की कब्र पे जाके। बेशक जब बजा, अगर हिम्मत, गांव वाले इतनी लानत देंगे ना, ठीक कर देगा। तुम्हारे अम्मा बच्चे हो गए, इमाम हसन हुसैन कुछ नहीं, जिन्होंने शरीयत बचाई, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उनके घर वाले कुर्बान हो गए, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। अपने आप को संभालो अल्लाह और रसूल के वास्ते। अब मुझे टाइम ही इतना इस वक्त हुआ तो कोई बात थोड़ी। हजरत तो कह रहे 11 बजे बिठा देंगे, लेकिन चलो अब जैसे ये भी किसे रो के किसे बिठा ले, वो उनका ही नंबर बाद में शाहिद साहब का, तो वो तो बेचारे वो भी गुस्से का इजहार करते, मगर खैर अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए, आमीन। अब ये भी क्या करें। और ये इन्हें भी नींद लगने लगी, ये बेचारे बार बार मोबाइल देखा है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी क्या, जो हक बात है, ठीक, कोई बात नहीं वो कह रहे ना, कह रहे क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान। बेशक एक बात, मेरी बात याद रखियो, इस कौम का ना पैसा बर्बाद मत करना। अगर तुम बाहर के किसी मौलाना को या किसी शायर को उसको बुलाओ, तो तुम अपने इलाके के लोगों से कुछ जुमे में भी सुन लेते हो, बाद में भी सुन लेते हो, या फिर बाहर वालों को मत बुलाओ, फिर अपने वालों को सुन लो।
तुम इतना नजराना देते हो, इतने पैसे देते हो, तो कम से कम उसके अंदर देखो तो है क्या, पता तो चलना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखा करो। बाज़ जगह बाज़ मौलाना आता है, इतने चुटकुले सुनाएगा, बाज़ शायर आएगा, इतना वो सब करेगा, लोग समझते हैं इसी का नाम जलसा, इसलिए एक एक रुपये का हिसाब देना, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हक इस चीज़ का मुकम्मल ख्याल रखना। ये इन इमाम लोगों की, कारी लोगों की मेहनतें, इन्होंने ये 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बनाए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को मैदान में लाओ। ये तुम्हारी आखिरत का और जन्नत का, आखिरत सही होने का सबब बनेंगे। बेशक बोलो बेशक। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए।